Als nächstes hören wir eine Rede in Urdu. Das Thema lautet das vorbildliche Verhalten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Schwierigkeiten im Leben. Dies wird vorgetragen von Herrn Sajid Ahmed Nasim. Er ist Imam der Baitul Momin Moschee in Münster. Ich bitte Herrn Sajid Ahmed Nasim, nach vorne zu kommen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين سورہ ابراہیم آیت نمبر 14۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہا کہ ضرور تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تم لازماً ہماری ملت میں واپس آ جاؤ گے۔ معزز سامعین، انبیاء کی بعثت کا اولین مقصد ہوتا ہے کہ وہ توحید کا پرچار کریں اور خدا تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہر نبی ابتدا میں ضعف اور کمزوری کی حالت میں طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں اکیلا و تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ ابتدائی مومن بھی ضعیف اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے مکذبین اور منکرین ہمیشہ ہی نبیوں اور ان کے ماننے والوں کو ظلم و تشدد کا شکار بناتے ہیں، انہیں قتل کرنے اور جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، جس سے ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متابعین اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ مخالفین ان کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے اور اذیتیں دیتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے رویے پر حسرت کا اظہار کرتے فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اسے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی سلوک روا رکھا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی کے رنگ میں فرماتا ہے کہ ما یقال لک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے صرف وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھیں۔ دین کی راہ میں مصائب و شدائد کی برداشت اور صبر و استقامت کے نمونے تو ہر نبی کے ساتھ ظاہر ہوتے رہے ہیں، مگر جو قربانیاں توحید کے قیام کے لیے سید المرسلین اور آپ کے متابعین نے آپ کے فیضان تربیت کے نتیجے میں دی ہیں، اور تمام مصائب اور راہ مولا میں دی جانے والی اذیتوں پر صبر و استقامت کے جو نمونے دکھائے ہیں، تاریخ قاصر ہے کہ اس کی مثال پیش کی جا سکے۔ سامعین اکرام، شدائد و آلام کے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے رسول کو صبر اور استقامت کی تلقین ان الفاظ میں کی گئی، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ اے نبی تو بھی اسی طرح صبر کر جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے علمبردار
صبر و استقامت کے پیکر میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب حقیقی کی رضامندی کی خاطر اس بات کی ذرہ بھر پرواہ نہ کی کہ آپ کو کفار کے ہاتھوں کیسے کیسے دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عواقب سے بے پرواہ ہو کر مخالفت کے شدید طوفان میں کم فانذر کے صدائے ربانی پر آغاز میں خدائے واحد کے پیغام کو 3 برس تک اپنے اقربا اور اصدقاء تک پہنچایا۔ بعد ازاں فاصدہ بما تؤمر کا حکم ملتے ہی پہلے تو کوہ صفا پر قریش کے ایک بڑے اجتماع کو تبلیغ عطا فرمایا، اور کوئی مصیبت کوئی دکھ آپ کے الہی مشن کی راہ میں حائل نہ ہو سکا، اور پھر حرم کعبہ میں بت پرستی کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا۔ چاروں طرف سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب حضرت حارث بن ابی حالہ نے بچانا چاہا، لیکن انہیں نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے خانہ کعبہ کی پاک سرزمین رنگین ہوئی۔ مخالفت کا ہولناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاندین نے مظالم کی انتہا کر دی۔ ابو لہب کی بیوی آپ پر پتھروں سے حملہ کرتی، آپ کی ہنڈیاں پک رہی ہوتی تو اس میں غلاظت پھینک دی جاتی۔ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط اپنے گھروں کی غلاظت اٹھا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پھینک دیتے تھے۔ راہ چلتے آپ کے سر مبارک آپ کو طواف کعبہ سے روکا جاتا، بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی چادر سے آپ کا گلا گھونڈنے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور اس کو اس ظالمانہ فعل سے روکا اور فرمایا کہ تم ان کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے۔ معزز سامعین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی جور و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ صحن کعبہ میں موجود تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کی منادی شروع کی۔ قریش نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جسارت دیکھی تو جوش میں آ کر ان پر ٹوٹ پڑے اور اس بے دردی سے مارا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل بے ہوش ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کے تپتے پتھروں پر ننگے جسم کے ساتھ لٹا کر بھاری پتھروں کا وزن سینے پر رکھ دیا جاتا، اور کبھی گردن میں رسہ ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا، اور کہیں حضرت خباب بن ارد کو دیکھتے ہوئے کوئلوں پر پیٹھ کے بال لٹا کر سخت تکلیف پہنچائی جاتی، اور کہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کو اس قدر پیٹا جاتا کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی تکلیف پہنچائے گی کہ وہ بیچارے انہیں برداشت کرتے ہی جاں بحق ہو گئے۔ کہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی ران میں بے دردی سے نیزہ مار کر ابو جہل نے انہیں دردناک طور پر شہید کر دیا۔ غرض یہ کہ ہر طرف صفاقی، بربریت اور ظلم کا بازار گرم ہو گیا۔ انہی حالات میں ایک دن حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مسلمانوں کو قریش مکہ کے ہاتھوں اتنی تکالیف پہنچ رہی ہیں کہ اب تو حد ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ان پر بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، اس وقت آپ لیٹے ہوئے تھے، جوش سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم سے پہلے وہ لوگ بھی گزرے ہیں جن کا گوشت لوہے کے کانٹوں سے نوچ کر ہڈیوں تک صاف کر دیا گیا، اور ایسے بھی تھے کہ جن کے جسم آروں سے چیر دیے گئے لیکن انہوں نے اف تک نہ کی۔ معزز سامعین، اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم مشرک تھے تو ہم معزز تھے اور کوئی بھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن جب سے مسلمان ہوئے ہیں ہم کمزور اور ناتواں ہو گئے ہیں اور ہمیں ذلیل ہو کر کفار کے مظالم سہنے پڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کفار کا مقابلہ کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا، کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو کا حکم ہے، بس میں تم کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مصائب کو برداشت کرنے کا وہ اعلیٰ نمونہ دکھایا جو اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس اعلیٰ نمونے کا ذکر گورنمنٹ انگریزی اور جہاد جو آپ کی کتاب ہے اس میں ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ دراز تک کفار کے ہاتھ سے دکھ اٹھایا اور اس قدر صبر کیا جو ہر انسان کا کام نہیں، اور ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی اسی اعلیٰ اصول کے پابند رہے، اور جیسا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ دکھ اٹھاؤ اور صبر کرو، ایسا ہی انہوں نے صدق اور صبر دکھایا۔ وہ پیروں کے نیچے کچلے گئے، انہوں نے دم نہ مارا، ان کے بچے ان کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، وہ آگ اور پانی کے ذریعے سے عذاب دیے گئے، مگر وہ شر کے مقابلے سے ایسے باز رہے کہ گویا وہ شیر خوار بچے تھے۔ کس کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں کوئی اور بھی ایسا گروہ ہوا ہے جو خونخوار دشمن کی ایذا اور زخم رسانی پر 13 برس تک برابر صبر کرتا رہا؟ سامعین کرام، جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے 62 لوگ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، کچھ مسلمان جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے اور وہ وہاں سکون سے رہ رہے ہیں اور اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو انہوں نے ابو طالب کے پاس کئی وفود بھیجے اور کوشش کی کہ خاندان کا دباؤ ڈلوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کو بند کر دیا جائے یا آپ کے خاندان کی ہمدردیاں آپ سے منقطع کر دی جائیں۔ جب اس طرح بھی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ بن ربیعہ کو مال و دولت، حکومت و سرداری اور اعلیٰ گھرانے کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرانے کی پیشکش دے کر بھیجا، اور آپ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ توحید کا درس اور بتوں کی تذلیل بند کر دیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، میں خدا کا رسول ہوں، خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، میرا دل تمہاری ہمدردی سے معمور ہے، اگر تم میری بات مانو گے تو دین و دنیا میں فائدہ اٹھاؤ گے، اور اگر رد کرو گے تو خدا کی ناراضگی مول لو گے، اور خدا کی قسم اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دو تو توحید کی تبلیغ تو میں بند نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، محسن انسانیت حضرت خاتم الانبیاء۔ معزز سامعین، جب کفار مکہ کی سب کارروائیاں کارت گئیں، تمام وفود ناکام لوٹے، کوئی لالچ آپ کے قدم ڈگمگا نہ سکی اور نہ کوئی دھمکی آپ کے پائے ثبات میں لغزش پیدا کر سکی، تو کفار مکہ نے سوچا کہ آپ کے اپنے قبیلے والوں کی حمایت اور حفاظت حاصل ہے، اگر ان سے تعلقات توڑ لیے جائیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہو کر مجبوراً وہ ہماری بات مان لیں گے۔ چنانچہ محرم 7 نبوی کو ایوان دار الندوہ نے ایک بل پاس کیا جس کے تحت تمام قریش نے مل کر مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ بڑے بڑے سرداروں نے اس بل کو تحریری شکل دے کر خانہ کعبہ کی دیوار سے اسے اہمیت دینے کی خاطر لٹکا دیا۔ اس بل کی باشکیں کچھ یوں تھیں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں، کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے رشتہ نہیں کرے گا، کوئی بھی شخص ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی بھی شخص ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا جا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو جاتے اور آپ کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ ان کے پاس کسی قسم کی کھانے پینے کی چیز جانے نہیں دی جائے گی۔ معزز سامعین، جب کفار مکہ کا دباؤ بڑھا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ ہر قسم کا مقاطعہ کر لیا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شیب ابی طالب میں معصور ہو گئے۔ یہ بنو ہاشم کا خاندانی درہ تھا۔ اس خشک وادی میں سبزہ اور پانی نہ تھا، صرف خشک جھاڑیاں تھیں۔ ان ایام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو تکالیف اور سختیاں برداشت کرنی پڑیں ان کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا حال پڑھ کر بدن پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔
صحابہ رضوانullah علیہم اجمعین نے بعض اوقات جنگلی درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتفاق سے رات کے وقت ان کا پاؤں کسی نرم اور تر چیز پر پڑا۔ اس وقت ان کی بھوک کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے فوراً اسے اٹھا کر نگل لیا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا چیز تھی۔ سامعین کرام، ایک دوسرے موقع پر بھوک کی وجہ سے ان کا یہ حال تھا کہ انہیں ایک سوکھا ہوا چمڑا زمین پر پڑا ہوا ملا، اسے پانی سے دھویا، نرم اور صاف کیا، اور پھر بھون کر اسے کھایا، اور 3 دن اسی پر بسر کیے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابو لہب اور ابو جہل اعلان کرتے کہ کوئی تاجر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معصور ساتھیوں کو کوئی چیز بھی سستے داموں فروخت نہ کرے، بلکہ ان سے بڑھا چڑھا کر اتنی قیمت مانگیں کہ کوئی مسلمان خرید نہ سکیں۔ اگر کسی کو نقصان ہو یا اس کا مال ضائع ہو جائے تو اس کی قیمت ہم ادا کریں گے۔ اسی طرح موقع پر پہنچ کر مال کتنی بولی دے دیتے کہ مسلمان اس قیمت پر خریداری کرنے سے عاجز آ جاتے۔ اس طرح مسلمانوں کو بچوں کے پاس خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا۔ بچے جب بھوک کی وجہ سے روتے اور چلاتے تو ان کی آواز سن سن کر قریش خوش ہوتے۔ سامعین کرام، لیکن مخالفین اسلام سب ایک جیسے نہ تھے۔ بعض یہ دردناک نظارے دیکھتے تھے تو ان کے دل میں رحم پیدا ہوتا تھا۔ چنانچہ حکیم بن حزام کبھی کبھی اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خفیہ کھانا لے جاتے تھے، مگر ایک دفعہ ابو جہل کو کس طرح اس کا علم ہو گیا، اس بدبخت نے راستے میں بڑی سختی کے ساتھ روکا اور باہم ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی۔ ایک ہمدرد شخص ہشام بن عمر رات کے وقت اونٹوں پر غلہ لاد کر شیب ابی طالب کی طرف ہنکا دیتے۔ بنی ہاشم غلہ اتار کر اونٹوں کو واپس کر دیتے۔ سامعین کرام، اس زمانے میں ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خیال سے آپ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے لٹا دیتے۔ جب سب لوگ سو جاتے تو آپ کو جگا کر دوسرے بستر پر سونے کے لیے کہتے تاکہ دشمن آپ کو کوئی تکلیف اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسی گھاٹی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ سامعین کرام، گھاٹی سے باہر نکلنے پر جو شدید پابندی تھی حج کے دنوں میں اٹھا لی جاتی تھی، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کے درمیان گھوم پھر کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے۔ سختیوں کے اس زمانے میں جبکہ کفار آپ پر ہر طرح کی پابندیاں عائد کر کے آپ کو جھکنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے، لیکن دوسری طرف قریش میں بعض نرم دل، شریف مزاج اور رحم دل لوگ بھی تھے۔ یہ لوگ ان مظالم کو دیکھتے تو دل میں ہی کڑتے رہتے، مگر قوم کے متفقہ فیصلہ کے مقابلے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ آخر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے سامان پیدا ہو گئے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اس بائی کاٹ پر قریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا تو ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا کہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ ہمارے خلاف جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس میں سوائے خدا کے نام کے ساری تحریر مٹ چکی ہے، کاغذ کسی کیڑے نے کھا لیا ہے۔ ابو طالب فوراً اٹھ کر خانہ کعبہ میں پہنچے جہاں بہت سے سرداران قریش مجلس لگائے بیٹھے تھے اور ان کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تمہارا یہ ظالمانہ معاہدہ کب تک چلے گا؟ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ خدا نے اس معاہدے کی ساری تحریر سوائے اپنے نام کے مٹا دی ہے۔ اگر یہ بات اسی طرح ہے جیسے میرے بھتیجے نے بتائی ہے تو معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب قریش مکہ نے معاہدے کو دیکھا تو واقعی وہ سب کرم خوردہ ہو چکا تھا اور معاہدے میں صرف بسمک اللہم کے الفاظ باقی رہ گئے تھے۔ سامعین کرام، دوسری طرف قریش کے 5 شریف آدمیوں کو جن کے دل میں رحم اور قرابت داری کے جذبات پیدا ہو رہے تھے، اس معاملے میں جرأت کے ساتھ قدم اٹھانے کی ہمت پیدا ہو گئی۔ رات کو اس خلاف انسانیت مقاطع کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا اور پھر صبح کو یہ لوگ سرداران قریش کی مجلس میں گئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے قریش، کیا یہ مناسب ہے کہ تم تو مزے کے ساتھ زندگی بسر کرو اور تمہارے بھائی اس طرح مصیبت میں دن کاٹیں؟
یہ معاہدہ ظالمانہ ہے، اسے اب منسوخ کر دینا چاہیے۔ ابو جہل بولا ہرگز نہیں، یہ معاہدہ قائم رہے گا، اسے کوئی شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ چنانچہ اسی ہی حجت میں مطعم بن عدی نے آگے بڑھ کر اس معاہدے کو پھاڑ دیا، اور اس کے بعد یہ لوگ ہتھیار لگا کر گھاٹی میں گئے اور تلواروں کے سائے میں تمام محصورین کو باہر نکال لائے۔ سامعین کرام، شیب ابی طالب سے باہر نکلنے کے بعد آپ کو دو نہایت شدید صدمات سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک تو آپ کے غم گسار اور انتہائی ہمدرد چچا ابو طالب کی وفات، جو شروع سے آخر تک قریش کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرتے رہے، اور پھر آپ کی پیاری زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، جن کے ساتھ ہمارے پیارے آقا کو بہت زیادہ محبت تھی، جنہوں نے بڑی بڑی دکھ اور تکلیف کی گھڑیوں میں آپ کا ساتھ دیا۔ معصوری کے زمانے کی سختیوں، ناقص اور کم خوراک اور ضعیف العمری کی وجہ سے ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بری طرح متاثر ہوئی۔ سو ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات جو تھی آپ کے لیے بہت صدمے کا موجب ہوئی۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کا سال قرار دیا۔ سامعین کرام، ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد قریش آپ کی مخالفت میں اور زیادہ دلیر ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے میں ذبح ہونے والی اونٹنی کی بچہ دانی اٹھا لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر اس وقت رکھ دے جب وہ سجدہ کرے۔ ان میں سے بدبخت انسان عقبہ بن ابی معیط اٹھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے وہ گند بری بچہ دانی آپ کے کندھوں پر رکھ دی۔ ہمارے پیارے آقا سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے سر نہ اٹھا سکتے تھے۔ اتنے میں کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور انہوں نے آپ کی پشت سے وہ گند ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ نہایت صبر و ہمت کے ساتھ برداشت کیا اور آپ کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔ مکے کے گلی کوچوں میں جو کفر و ضلالت کے میدان بن چکے تھے، آپ نور کی قندیل لیے اسے روشن کرنے کے لیے ہر روز نکلتے۔ لوگ آپ کی بات سننے سے انکار کر دیتے اور ایک دوسرے سے کہتے کہ نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر رہنے والے لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ طائف کا سفر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال صبر و استقامت اور غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ جب آپ طائف کے امراء اور عوام کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے، شہر کے رؤساء نے آپ کا تمسخر اڑایا، آپ کے پیچھے آوارہ کتے چھوڑ دیے گئے، آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے کہا اگر آپ مجھے حکم دیں تو ان ظالموں پر یہ پہاڑ گرا کر انہیں پیس ڈالوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسم رحمت تھے فوراً بول اٹھے، نہیں نہیں ایسا نہ کرنا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے اسلام کے شہدائی پیدا ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ طائف کا دن میری زندگی کا سخت ترین دن تھا، حتیٰ کہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت۔ تکبیر! خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر! معزز سامعین، غار سور آج بھی میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزم و استقلال، آپ کی جوان مردی اور خدائی یقین کی داستان سنا رہی ہے۔ احد کی سرزمین گواہ ہے کہ سنگ دل ظالموں نے کائنات کی معصوم اور مقدس ترین ہستی کا بدن پے در پے زخموں سے چھلنی کر دیا۔ حنین کی گھاٹی میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز عزم و استقامت کی داستان پنہا ہے۔ آپ اکیلے رہ گئے اور نہایت صبر و شجاعت سے بکھرے ہوئے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم و معصوم شہداء کے غم صبر سے برداشت کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ سے فتح کا وعدہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر یوں بیان فرماتا ہے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہ انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے،
متا نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سنو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات سے نوازا۔ فتح مکہ جو خدائی نصرتوں کے ظہور کا دن تھا، اس موقع پر زمین و آسمان نے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم اور شان کریمی کے عجیب اور حسین نظارے دیکھے۔ فتح و اقتدار حاصل کر لینے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال صبر و ہمت اور عفو و درگزر کے پاک نمونے ایسے کمال کے ساتھ صادر ہوئے کہ کفار کے گروہ کثیر نے اسلام کی آغوش میں پناہ لے لی۔ صبر و تحمل کی صفات کے لسانی اظہار کے بعد چلچلاتی دھوپ میں مکے کی گلیوں میں ناداروں کو گھسیٹنے والوں، معصوم انسانوں پر پتھروں کی بارش برسانے والوں، قاتل، فسادی، بدعہد، لٹیروں اور معزز انسانوں کے سینے چیر کر ان کے دل اور جگر چبانے والے سنگ دلوں کو بھی لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں کا اعلان کر کے معافی کا ایک سمندر جاری کر دیا کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملے گی۔ غار حرا سے لے کر گنبد خضرا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و استقامت، صدق و وفا اور عفو و درگزر کی داستانیں ساری عالم انسانیت کے لیے ایک اسوہ ہیں۔ معزز سامعین، آخری زمانے میں مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ کے غلام صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود اسلام کے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی نشت ثانیہ کا ایک اور دور شروع ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر بھی دی تھی کہ دکھوں، مشکلات اور مصائب کی ادوار آئندہ بھی آئیں گے، اور آج جماعت احمدیہ بھی انہی ابتلاؤں، قربانیوں اور مصائب و شدائد کے طویل صبر آزما راستوں سے گزر رہی ہے، اور اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فدائی صحابہ کے اسوہ حسنہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دور میں پھر سے زندہ کر دیا ہے، اور ما انا علیہ و صحابی کے فرمان کے مطابق صبر و استقامت کے حسین مظاہرے عملی طور پر دکھلا کر ثابت کر دکھایا ہے کہ یہ دور آخرین میں مسیل صحابہ کی جماعت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے دعوے کے بعد ہر قسم کی سختیوں سے گزرنا پڑا، لیکن آپ علیہ السلام نے ہمیشہ حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے صحابہ کو احمدی ہونے کی پاداش میں سنسار کر کے شہید کیا گیا، اور آج تک احمدیوں پر دلوں کو ہلا دینے والی مصائب کی داستانیں دہرائی جا رہی ہیں۔ آج کے ملا جنہیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سو قرار دیا ہے، ابو جہل اور اس کے شیطانی چیلوں کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آج پھر نعرے بولا بھی بھڑک رہی ہے۔ اس پر آشوب زمانے میں احمدیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، احمدیوں کی دکانیں جلا دی جاتی ہیں، گھر لوٹے جاتے ہیں، احمدیوں کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ احمدی مرد اور عورتوں اور معصوم دودھ پیتے بچوں کو خوراک تو کیا، پانی سے محروم کر دی جاتا ہے۔ باپ کے سامنے جوان بیٹے کو چھرے مار مار کر دردناک طریقے سے شہید کر دی جاتا ہے۔ زخمی حالت میں پانی مانگنے پر ظالم منہ ریت سے بھر دیتے ہیں، اور پھر باپ سے کہا جاتا ہے کہ احمدیت سے انکار کر دو ورنہ اپنا انجام دیکھ لو، لیکن باپ کی استقامت کو دیکھ کر ظالم اسے بھی دردناک طریق پر شہید کر دیتے ہیں۔ کہیں احمدیوں کو لالچ دی جاتی ہے، کہیں احمدیوں کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے، کہیں عقائد کے اظہار پر احمدیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، کہیں مساجد میں عبادت میں مصروف احمدیوں پر گرنیڈ اور گولیوں کی بچھاڑ کر کے خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، اور کہیں احمدیوں کو ڈنڈے اور پتھر مار مار کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! شہیدان احمدیت، اسیران راہ مولا، نعرہ تکبیر! اور کہیں احمدیوں کو ڈنڈے اور پتھر مار مار کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ آفرین ہے احمدیوں کے احمدیت کے ان سپوتوں پر جنہوں نے صدق کے کمال نمونے دکھائے، اور آفرین ہے ان ماؤں اور بیٹوں پر جنہوں نے تاریخ میں صبر و استقامت کے نئے باب رقم کیے۔ سامعین اکرام، خدا کے برگزیدہ مسیح موعود علیہ السلام نے 106 سال پہلے یہ خبر اور یہ ہدایت اپنے ماننے والوں کو دی تھی۔ آپ رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں، یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کے ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا، اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے
اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیعت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے انشاءاللہ۔ غلام احمد کی بس اے خلافت محمدیہ کے جان نثارو، تم ہی تو وہ بستان احمد کے گل بوٹے ہو جن کی سر بلندی اور شادابی کی خوشخبریاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے سلسلہ نے دنیا کو دی ہیں۔ پس اے مسیح محمدی کے غلاموں، آپ کو مبارک ہو کہ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دور کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں پر عمل کرتے ہوئے صبر و استقلال کے ایمان افروز نمونے دکھا رہے ہو جو آج سے 1400 سال قبل زمین و آسمان نے دیکھے تھے۔ ابتلاء کے دور میں دشمن کی تدبیر کا کس طرح جواب دینا چاہیے، اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ احباب جماعت کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں، خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ ہی جیتے گی، کیونکہ خدا کے شیروں کے ہاتھ کبھی کوئی دنیا میں باندھ نہیں سکا۔ یہ زنجیریں لازماً ٹوٹیں گی اور لازماً یہ زنجیریں باندھنے والے خود گرفتار کیے جائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے شیر خدا کے فضل سے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بھی ان پر غالب آ کر رہیں گے۔ کوئی دنیا میں ان کے ایمان کا سر جھکا نہیں سکتا، کوئی دنیا میں جماعت احمدیہ کے عزم کا سر جھکا نہیں سکتا، کوئی دنیا میں جماعت احمدیہ کے صبر کا حوصلہ توڑ نہیں سکتا۔ بس آج وقت ہے اپنے رب کے ساتھ پیار کرنے کا، محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کا۔ آج کا وقت ہے، دراصل آپ کے کل کا فیصلہ کرنے والا ہے، اور جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے تدبیر کا بھی ہر طریق اختیار کریں۔ جب یہ آپ کی زندگی پر حملہ کر رہے ہیں یا آپ کو نیست و نابود کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کا رد عمل یہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضور ہم یورپ کی سرزمین پر رہنے والوں کو مخاطب کرتے کس طرح مخاطب کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تو اس کا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس قوت کے ساتھ اب ابھریں اور بڑھیں اور پھیلے کہ دشمن کلیتاً خائب و خاسر اور نامراد ہو جائے، حسرتوں کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ ایک جگہ جماعت کو دباتے ہیں تو 10 جگہ آپ پھیل جائیں، ایک احمدی کو شہید کرتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کو احمدی بنائیں، ایک ملک میں جماعت احمدیہ کی مسجدوں کو ویران کیا جاتا ہے تو ہزاروں ملکوں میں جماعت احمدیہ مسجدیں بنائیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے اطوار بدلیں، اپنے اندر جفاکشی پیدا کریں، اپنے دل کو اپنے بھائیوں کے لیے نرم کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور جن کاموں سے ان کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان میں اتنا زور لگائیں کہ حیران رہ جائے دشمن کہ ہم ایک جگہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سینکڑوں جگہوں بننے لگتے ہیں۔ یہ ہے حقیقی جواب جو آپ کو تدبیر کے ذریعے دینا چاہیے۔ سامعین کرام، خاکسارہ اپنی تقریر پیارے آقا سیدنا خلیفۃ المسیح الخامس ایت الابن کے اس ارشاد پر ختم کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فتوحات ان کو دیتا ہے جن کے ایمانوں میں پختگی ہو، جن کے صبر کا معیار اعلیٰ ہو، جن کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کامل ہو۔ یہ دکھ اور عارضی تکلیفیں ایمانوں میں جلا پیدا کر رہی ہوں، ان کو پتہ ہو کہ یہ تو ہمارے لیے کھاد کا کام دینے کے لیے ہیں، بس ہمارا کام ہے کہ عارضی ابتلاؤں اور مشکلات سے صبر و استقامت دکھاتے گزرتے چلے جائیں۔ اپنی دعاؤں میں پہلے سے بڑھ کر توجہ کریں، ہم ہی ہیں جنہیں ہدایت یافتہ ہونے کی سند بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ بس ہمارا کام ہے کہ جو بھی ہم پر گزر جائے کبھی صبر اور دعا کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کبھی صبر اور دعا کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کبھی اس کو نہیں چھوڑنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ہم وارث بنتے چلے جائیں۔ ظلم و جفا و جبر و تشدد کی ہو فضا، ظلم و جفا و جبر و تشدد کی ہو فضا، الفت کا دم جو بھرتے تھے ہو جائیں وہ خفا، چہرہ صدا تمہارا تبسم سے ہو کھلا، بہکا سکے نہ تم کو یہ شدت خدا کرے، راضی رہو خدا کی رضا پر ہمیشہ تم، لب پر نہ آئے حرف شکایت خدا کرے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تکبیر! اسلام احمدیت حضرت محمد
محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی جماعت احمدیہ عالمگیر